السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم۔ سورة الحجر، رقم السورة 15 رقم الآية 49۔ سورہ الحجر 14واں پارہ، اس کی آیت نمبر 49۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بڑا حوصلہ دیتے ہوئے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، نبئ عبادی، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو، یہ بتلا دو کہ انی انا الغفور الرحیم، یقیناً میں بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ رمضان کا مہینہ یہ ماہ غفران ہے، اللہ سے اپنے آپ کو معاف کرانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو ہلکا نہ جانیے، اللہ کو بخشش کے لیے بہانا چاہیے۔ تھوڑے تھوڑے بہانوں سے اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، اب اس پر کوئی پیسے بھی نہیں لگتے، اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا۔ ایک مسلمان دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے اور ساتھ ہاتھ بھی ملاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے ہاتھ پیچھے بعد میں کرتے ہیں، اللہ دونوں کے گناہ پہلے معاف کرتے ہیں۔ لیکن ایک غور کی ضرورت ہے، ہم مصافحہ بھی کرتے ہیں اور دل میں خرابی بھی رکھتے ہیں، دل میں حسد بھی ہوتا ہے، جفیاں بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، دل میں کدورت ہے اور واہ واہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں، دل صاف ہونا چاہیے، پاک دل، صاف دل کے ساتھ آپ مسلمان بھائی کے ہاتھ سے ہاتھ ملائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے سارے گناہ اللہ دونوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بلکہ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو جس طرح تیز اندھیری میں درختوں کے پتے اتر جاتے ہیں، اس طرح ان دونوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اور یہ لفظ ہے وہاں کہ اگر ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ وہ بھی سارے معاف کر دے۔ اب اس پر تو پیسہ بھی نہیں لگتا، لیکن آپ صاف دل کے ساتھ مصافحہ کریں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو ہلکا نہ جانیے، اللہ کو بخشش کے لیے بہانا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ رستے میں جا رہا تھا، ایک تکلیف دہ چیز کو اس نے اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا، فشکر اللہ، حدیث کے لفظ ہے اللہ نے اس کی قدر کی۔ شکر تو اللہ نے کیا ادا کر دی، قدر کے بارے میں
اللہ نے اس کی قدر کی اور اللہ نے اس کو معاف کر دی. اتنی بات پر ہی ہمارے نوجوان تو بڑا کیل پکڑ کر رستے کے سینٹر میں رکھتے ہیں کیونکہ موٹر سائیکل آئے اور پنکچر ہو تو پھر ہم اس کا مذاق اڑائے. بھائی رستے کو روکنا شرعن اور اخلاقن جائز نہیں ہے. کوئی بڑی مجبوری ہو تو پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. آپ سرکار نے فرمایا کہ رستوں میں نہ بیٹھا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارا تو گزارا نہیں ہے کہ کاروباری لوگ تھے تو آپ نے کہا کہ پھر اس کا حق ادا کرو. ہمیں حق کیا ہے اس کا؟ تو آپ سرکار نے فرمایا غض البصر، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کر لو، نگاہیں نیچی کر لو. ورد السلام، سلام کا جواب دو اور نیکی کرنے کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو. یہ معمولی چیزیں ہیں. راستے کو کلیئر اور صاف کرنے والے بندے کو اللہ نے معاف کر دیا. اس طرح آپ نماز کے لیے آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، وضو کرنا مسجد میں بھی جائز ہے، لیکن یہ فضیلت اس کے لیے جو گھر سے وضو کرتا ہے. فرمایا جو گھر سے وضو کرتا ہے فاحسن الوضوء، سونا وضو کرتا ہے سنت کے مطابق. ہمیں تو اپنے وضو کا بھی اندازہ نہیں ہے. وضو کرتے ہوئے کچھ ہاتھ خشک رہ گیا، کون وہ خشک رہے ہوئے پاؤں کی ایڑیاں خشک رہے گی، وہ تو جہنم میں چلے گی. بھائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی پاک سے آگے انہوں نے پانی منگوایا اور لوگوں کے سامنے وضو کیا اور پھر فرمایا کہ اسی طرح نبی پاک نے وضو کر کے مجھے دکھایا تھا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے گا اور مسجد کی طرف جائے گا صرف نماز کی غرض سے، اللہ رب العزت اس کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک درجہ بلند کریں گے اور ایک قدم کے بدلے ایک ایک گناہ بھی معاف کر دیں گے. یہ تو بہانے ہیں نیکیوں کے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ ویسے بھی مغفرت کا مہینہ ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا استغفروا ربکم استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اللہ کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگو، میں غفار ہوں. یہاں اللہ نے غفور نہیں کہا، معاویہ کا سیدھا ہے غفار. اللہ کہتے ہیں میں تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہوں، معافیاں مانگو مجھ سے، میں رزق دوں گا، اولاد دوں گا، تمہاری معیشت بہتر کروں گا، تمہیں صحت تندرستی دوں گا، اولاد نرینہ دوں گا، معافی مانگو مجھ سے. صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس کے اندر ہم شمار کرتے، آپ پڑھتے رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم. اور ایک کلمات اور ہے وہ تو بڑے عظیم الشان ہے. آپ سرکار نے فرمایا کہ وہ شخص یہ کلمات پڑھ لے استغفر اللہ الذی، ساتھ ساتھ ریپیٹ کر لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ کلمات پڑھنے والا بندہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. میدان جنگ سے بھاگا ہو تو اللہ وہ بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں. آئیے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اپنے رب سے اپنے حال اخبار رکھیے، معافی مانگیے اور اس طرح معافی مانگیے جس طرح طفل نے معافی مانگی. حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حسن درجے کی صحیح حدیث. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث یہ واقعہ آپ سرکار سے 1 2 3 مرتبہ نہیں حتی عد 7 مرات کہتے ہیں کہ میں نے 7 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ نبی پاک سے سنا. آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل میں ایک طفل نبی بندہ تھا، بڑا گناہگار، سارے گناہ اس کے اندر تھے. ایک دن ایک عورت اس کے پاس آئی، بیچاری ضرورت مند تھی، لوگوں کی ضرورتوں سے مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھایا کرو، اللہ سے ڈرا کرو. آج تم امیر ہو کر غریب بھی ہو سکتے ہو، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سے ڈرا کرو. اس نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا، 60 دینار لے لو تو میرا بھی کچھ کرو. پھر وہ بیچاری ہاں کر بیٹھی. وقت مقررہ پر کوئی نہیں ہے اور یہ بیوی رو رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا. کہتے نہیں،
زبردستی تو نہیں کر رہا، لیکن یہ جس کام کا تو نے مطالبہ کیا نا، میں نے ساری زندگی ایسا کام کر دیا، اللہ سے رو رہی ہے، ڈر رہے، اس پر اتنا اثر ہوا، اس نے جا چلی جا، پیسے بھی لے جا تو چلی جا، اور اس نے رات رات اللہ سے سلو کر لی، معافی مانگی، اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کی اتنی قدر کی، حدیث پاک میں آتا ہے اگر حدیث صحیح نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ جامع ترمذی، امام ترمذی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ھذا حدیث حسن، یہ حسن درجے کی صحیح حدیث ہے، اور نبی پاک صحابہ کو اکثر سناتے تھے۔ اللہ نے اس کے رات بھر لمحہ بھر کی توبہ اور سلو کو اس قدر قبول کیا، اللہ نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا، کتنا بڑا اللہ قدردان ہے، فرمایا جاؤ فرشتوں جلدی جاؤ، لوگ سمجھتے ہیں یہ ڈاکو ہے، یہ بدماش ہے، یہ زانی ہے، یہ پرلے درجے کا بہت کچھ گندا بندہ ہے، اور لوگوں کو کیا پتا ہے اس نے رات میرے سے شروع کر لی ہے، جاؤ اس کے دروازے پہ لکھ دو ان اللہ قد غفر للکفر، کہ اللہ نے کفر کو معاف کر دیا ہے۔ یار ہم بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، اور کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ کو یہ کہے تیری ذات سبحان سبحان اللہ، اللہ سے نام کے مایوس کبھی نہ ہو، تیری ذات سبحان سبحان اللہ، تیری ذات رحمان رحمان اللہ، تیرے بنا کوئی جانے نہ مینوں تے پہدی دلاندا پچھانے نہ مینوں، اے اللہ میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے، پر تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے، تو مخلوق ساری دا خالق ہے کلا، تو سب دا ہے داتا اے میرے اللہ۔ وہ قدر محروم بنایا تے کر، اللہ کہتے ہیں میں اینی قدر کرنا بندے دی جدو سچی توبہ کر لینا میرے کو، جب میں زندگی دے گناہ معاف نہیں کردا، 60 سال 70 سال زندگی گزارن والا، سچی توبہ کر دے میں اینا قدر دان الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور ہم کہتے ہیں میں نے تیری نیکیاں گناہ بھی نیکیاں بنا دیں گا، تو سچی توبہ کر۔ توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا 4 شرطیں نے، زبانی کلامی بندہ کرے میری توبہ تے اتھے ہاتھ اتھے رسی اتھے ڈنڈا نہ، یہ رمضان ہے، یہ ہمیں ظاہری طور پر بھی پاک کرنے آیا ہے، ہمارے دلوں کو بھی پاک کرنے آیا ہے، انسان کو گناہوں سے پاک کرنے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اپنے رب سے اتنا استغفار کیجیے، اور خاص کر سحری کے وقت وبالاسحار هم یستغفرون، عورتیں مائیں بہنیں سحری پکاتے ہوئے استغفر اللہ پڑھے، مرد بازار میں جاتے ہوئے سواری پر آتے جاتے رستے میں استغفار کرے، کتنا استغفار کرے کہ اللہ نیکیاں بنا دے گناہوں کو بھی۔ فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے، آگ جہنم کو کیا زور ہو، وہ تو آتش میں جنت بنا دیتا ہے۔ آئیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، آج 12 روزے 12واں شروع ہو گیا نا، اللہ جانتا ہے رب کا فرمان کتنا سچا ہے، ایام معدودات، اللہ نے کہا بندوں کی گنتی کے دن ہے، تمہارے ہاتھوں سے گزر جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، 12 دن گزر جائے، ان کو غریب سمجھو جو دن باقی ہے، اور اللہ جانتا ہے کتنے لوگ ہیں۔ آپ ذرا نظر دوڑائیے نہ، سارے شہر کو دیکھیں، اپنے جامع شہریوں کو ارد گرد کو دیکھ لیں، کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے اب نہیں ہوں گے، ایک وقت آئے گا ہم بھی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ سے دعا کریں اللہ جب دنیا سے جائے تو ہم توحید پر قائم رہیں، اللہ کلمہ توحید ہماری زبان پہ جاری فرما دے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔
یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، ایک دعا اور یاد کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کھانے کے بعد دعائیں تو اور بھی ہیں، لیکن یہ جو دعا ہے نا، اس دعا سے پچھلے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ دسترخوان، یہ نعمتیں، یہ کھانا، یہ ساری افطاریاں ہماری کسی ایفرٹ اور کوشش کے بغیر ہمیں عطا کر دی۔ یہ نعمتیں تو اللہ نے دی بھائی، جس طرح ہم نے نعمتیں دی نا، اس نے قیامت کو سوال بھی کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تیرے لیے زمین نو بنایا سجنا، فرش کڈا سونا ہے سجایا سجنا، نیلا آسمان چھت پائی رب نے، تھم تو بغیر ہے سجائی رب نے، چند سورج تارے کنے سونے لگ دے، اب اس میں سے کبھی بھی نہیں بج دے، میرا حکم مان دے۔ سورج چاند اللہ کا حکم مانتا ہے، میرا حکم مان دے وہ صبح شام نے، اب تیرے لیے بنائے ہوئے او غلام نے۔ انسان تو نہ غور کر، جسم تیرا کڈا سونا، حد نہ کوئی، اشرف ہے سب بنا تو ود نہ کوئی، ہاتھ ناک کان بنائے رب نے، دل جگر پھیپھڑے سجائے رب نے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، آج کتنی بڑی نعمت ہے۔ اتنے حاجی اسلم صاحب پتہ چلے گئے، وہ اکھاں تو بچارے نمینے ہو گئے، تھوڑے کول نہیں رہتے، بڑے عرصے بعد رب نے برائی دیتی، اور گل سنے گے بہ کے، تھوڑے مسجد کے کول نہیں رہے، میرے خیال 70+ نے، اکھاں کا آپریشن کروایا تو اکھ بند ہی ہو گئی، کنے مہینے نظر نہیں سی آتا۔ اللہ، اور ڈاکٹر کہا بھی تو چلیا کر جانا چاہیے، وہ کہنا میں بڑا ہی چلتا رہے، سیر وہ فلحال چلتا رہے، بڑے عرصے کے بعد کہتے اصل کی نماز میں کسی مسجد چلا گیا، میں سجدے گیا نا تو میرے آپ کو آخر یا اللہ پھر یہو جی زندگی ہے، پھر موت ہی بہتر ہے، یا اللہ میرے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ کہتے میں اسلام پھیرا تو اللہ نے اکھا ضرور عطا کر۔ میں پرانی گل نہیں کر رہا، نماز پڑھ کے گیا بندہ اسلم میں بنایا پڑا کون نہیں، انہیں کو واقعہ ضرور سننا۔ اللہ اکبر، یہ رب نے نعمتیں دیتی نے، لیکن اللہ نے انہیں نعمتوں کا حساب بھی لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، آج تیاری کرو، ایک چھوٹی چھوٹی دعا، انسان مجلس سے بہن نا رات کو پورے پچاس بیٹھا ہوتا ہے تو مجلس کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ادھر گلنا ادھر گلنا۔ میرے نبی کنے پیارے نے امت کی خاطر، آپ کی شفقت کتنی ہے، آپ میں مجلس برخاست کریں گے، اے دعا پڑھ لو کہ اللہ مجلس میں سارے گناہ معاف کر دے۔ سبحانک اللہم، یاد کر لو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو ہلکا نہ جانیے، اللہ کو بخشش کے لیے بہانا چاہیے۔ آئیے رمضان کا مہینہ، یہ عظمت والا مہینہ، راتاں بھی قیمتی ہیں، دن بھی قیمتی نے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، حدیث پاک میں چاہتے ہیں وذالک فی کل لیلہ، اللہ ہر رات کنے لوگوں جہنم تو آزاد کر دے لے۔ اللہ کو دعا کریا کر، اللہ تو سنو معاف کر دے، تے سنو جنت کا حقدار بنا دے۔ تو جنت کیسی ہوئے گی؟ آخری بات سنو، دعا کریے پھر، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اے نمازاں روزے پڑھن والے بندے اوتھے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، روزہ رکھن والے بندے اوتھے سارے ہون گے۔ وہ ویلا کنا سونا دل بہار ہوئے گا جب جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا۔ اللہ سانو دیدار نصیب کر دے، تے اللہ سانو رمضان نو قیمتی بنا دی توفیق دے دے۔ اللہ کو دعا کریے، کل میرے سگی مامی جان اللہ کو چلے گئے، کل انہوں نے جنازہ پڑھے، انہوں نے بچے مسئلہ حافظ قاری نے، دعا کرو اللہ انہوں نے مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف کرے، کہ سانو اللہ صحت و تندرستی عافیت میں رکھے، زندگی بھی سونی تو موت بھی اچھی عطا کرے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، یا حي یا قیوم برحمتك نستغیث
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ. اسی حالت جنگ میں اللہ سارے ملک کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام بھی اللہ حفاظت فرمائے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشانیوں دے پریشانیاں دور فرما. اے میرے اللہ سارے ملک پاکستان دی حفاظت فرما. اللہ جی عالم اسلام کی خیر فرما. اے میرے اللہ اسلام والے فتح و نصرت کامیابی عطا فرما. جو اسلام دے دشمن نے، پاکستان دے دشمن نے، اللہ نے اس تو نبود فرما. اے میرے اللہ دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سے بڑے گنہگار بڑے ہی سیاہکار، لیکن اللہ تیری رحمت دے امیدوار. اللہ تو ساری غلطیاں وال نہ دیکھ، اپنی رحمت وال دیکھ. اللہ تو سب نے معاف فرما. اللہ ساری غلطیاں دے درگزر فرما. اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں بیمار نے، اللہ سب نے تندرستیاں عطا فرما. یا اللہ تیرے خاص درخواست ہے، جب تک زندہ رکھنا سارے جسم دے ایک ایک عضو کی حفاظت فرمانا. اللہ یہ ہاتھ پیر اکھاں دل جگر بن پھیپھڑے دماغ جتنے بھی عضو نے تیری نعمتاں نے، اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، کلی صحت عطا کرنا، کلی تندرستی عطا کرنا. جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا. جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف فرما. اے میرے اللہ کل میری مامی جان بھی تیرے پر چلے گئے، اللہ تو انہوں نے بھی معاف فرما. آخر کی منزل آسان فرما دے. جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب کو معاف فرما. اے میرے اللہ خاص کر سارے والدین کے رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ سارے کو بھی لگنے والدین فوت ہو گئے نے، اللہ فوت ہونے والے والدین کو معاف کر دے، جنت آنا مقام عطا کر دے. یا اللہ جنہوں نے والدین زندہ نے انہیں بچے اس نعمت کی قدر کر لی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ رمضان دا مہینے عظمت والا برکت والا رحمت والے، اللہ نے رحمت برکت سمیٹ دی توفیق عطا کر دے. اے میرے اللہ قرآن سن رہے روزے رکھ رہے تیرے رستے سے خرچ بھی کرنے، اللہ تو قبول و منظور فرما لے. لیلۃ القدر بھی آخری عشرے چ آنے والی ہے، اللہ ان سر نصیب کر دینا، ہمت عطا کرنا، توفیق عطا کرنا، سنت مطابق جاگن کی توفیق عطا فرمانا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے میرے اللہ سارے بچے نوں نیک کر دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، بچے دا مستقبل ساڈا بھی مستقبل اچھا فرما دے. اے میرے اللہ دنیا آخرت دی کامیابی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.